کسی علاقے میں ایک بہت امیر تاجر رہتا تھا جس کی 4 بیویاں تھیں۔ اسے اپنی چاروں ہی بیویوں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن وہ اپنی چوتھی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا اور اس کو پہننے کے لیے قیمتی لباس اور کھانے کے لیے ہمیشہ اچھی خوراک مہیا کرتا۔ وہ تاجر اپنی اس بیوی کا خاص طور پر خیال کرتا اور ہر وقت اسے سب کچھ اچھے سے اچھا مہیا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ وہ اپنی تیسری بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ اس بیوی پر اسے بہت ناز تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے دوستوں سے بھی اس کو ملوائے، لیکن تاجر کو ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی اور مرد کے ساتھ نہ چلی جائے، اس لیے وہ اسے بڑا چھپا کر رکھتا۔ تاجر اپنی دوسرے نمبر کی بیوی کو بھی بہت چاہتا تھا۔ وہ بہت دور اندیش اور تحمل مزاج خاتون تھی اور ہر وقت تاجر کی ہمت بڑھاتی رہتی۔ جب بھی تاجر کسی مسئلے کا شکار ہوتا، وہ اپنی دوسری بیوی کا رخ کرتا۔ وہ اس کو بہترین مشورہ دیتی اور مسائل کو حل کرنے میں تاجر کی بھرپور مدد کرتی۔ تاجر کی پہلی بیوی انتہائی وفادار اور خیر خواہ ساتھی تھی۔ وہ تاجر کی صحت اور کاروبار کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی انتظامات کا بھی دھیان رکھتی، لیکن تاجر کو اپنی پہلی بیوی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ مشکل سے ہی اس کی جانب متوجہ ہوتا، جبکہ وہ تاجر کو بہت چاہتی تھی۔ ایک دن تاجر بیمار پڑ گیا۔ کئی دن گزر گئے، لیکن اس کی طبیعت کسی بھی میڈیسن سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ طویل عرصے بیمار رہنے کے بعد تاجر کو احساس ہونے لگا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ اپنی شاہانہ شان زندگی کے بارے میں سوچنے لگا کہ ابھی تو میری 4 بیویاں میرے ساتھ ہیں، لیکن جب میں مروں گا تو اکیلا ہو جاؤں گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی چوتھی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، تمہیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا۔ اب جب موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی، میرا ساتھ دو گی؟ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ چوتھی بیوی نے جواب دیا اور مزید ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ یہ جواب تاجر کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اداس تاجر نے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی تیسری بیوی سے پوچھا، میں نے اپنی پوری زندگی تمہیں چاہا، بہت پیار دیا، اب میں مر رہا ہوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی، میرا ساتھ دو گی؟ نہیں۔ تیسری بیوی نے ٹکا سا جواب دیا، زندگی بہت خوبصورت ہے، تمہارے مرنے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں گی۔ تاجر کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئیں اور وہ خاموش سا ہو گیا۔ اب تاجر اپنی دوسری بیوی کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے بہت مشکل وقت میں تم سے مدد لی ہے اور تم نے ہمیشہ کٹھن وقت میں میرا سہارا دیا ہے۔ آج پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جب میں مروں گا تو کیا تم میرا ساتھ دو گی، میرے ساتھ چلو گی؟ مجھے معاف کر دینا، میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ دوسرے نمبر کی بیوی نے جواب دیا، زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں تمہیں تمہاری قبر تک پہنچا دوں۔ یہ جواب تاجر پر بجلی بن کر گرا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر گیا۔ اتنی دیر میں آواز آئی، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، میں چلوں گی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تاجر نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ اس کی پہلی بیوی کی آواز تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے اس نے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تاجر نے انتہائی افسردہ لہجے میں اسے کہا، جب مجھ میں ہمت تھی تب مجھے تمہارا زیادہ بہتر خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر افسوس میں نے ایسا نہیں کیا۔ در حقیقت ہماری زندگیوں میں بھی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ چوتھی بیوی ہمارا جسم ہے، چاہے ہم اس پر کتنا بھی خرچ کریں، خواہ اس کی کتنی حفاظت کریں، جب ہم مریں گے تو اس کو اسی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اور ہم اپنا زیادہ تر وقت
اور پیسہ اسی پر خرچ کرتے ہیں۔ ہماری تیسری بیوی ہماری ملکیت، سٹیٹس، دولت اور ساز و سامان ہے۔ ان میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ سب کسی اور کا ہو جائے گا۔ ہماری دوسری بیوی ہمارے دوست اور خاندان ہے۔ چاہے زندگی میں وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار کر اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ اور پہلی بیوی دراصل ہماری روح، ہمارا نفس ہے، جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہا، لیکن مادی چیزوں، خوشی، دولت اور عیاشی کی تلاش میں ہم نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا۔ یہی روح جس کی ہم نے ساری زندگی پرواہ نہیں کی اور اس کو بہت تکلیف دی، وہی دوسری دنیا میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ بغیر روح کے جسم اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی اوقات 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔